آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ ایران حماس نے اسرائیل کی شہرک پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل کی شہرک کاٹ دی۔ اسرائیل کی جوابی بمباری حماس کی چوکیاں کیمپ تباہ و برباد کر دیں۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ حماس نے اسرائیل کی شہر رگ پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل کے دارالحکومت پر میزائلوں کی بمباری کر دی۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس کی جانب سے ان کے دارالحکومت پر راکٹ حملے کے بعد فلسطین کی غزہ پٹی پر ان کی جانب سے جنگی طیاروں سے بمباری کی گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فضائی حملے میں جانی نقصان ہوا ہے۔ فضائی حملے سے قبل اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ غزہ کی جانب سے ان کے دارالحکومت پر شدید راکٹ فائر کیے گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حماس کی راکٹ حملوں کے جواب میں جنگی طیاروں نے غزہ میں 5 مقامات پر بمباری کی۔ اسرائیل کے مطابق فلسطین کے جنوبی حصے سے حماس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2 مرتبہ حملے کیے۔ دوسری جانب غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فضائی حملوں میں کسی کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات نہیں، تاہم اسرائیلی جنگی طیاروں نے حماس کے زیر اہتمام ٹریننگ کیمپ سمیت دیگر فیکٹریوں کو نشانہ بنایا۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فضائی حملے غزہ کو توڑ نہیں سکتے۔ حماس کے کنٹرول والے غزہ پٹی کے علاقے سے فلسطینی جنگجوؤں نے اسرائیل پر کم از کم 3000 راکٹ داغے، جس کی وجہ سے یروشلم میں غیر معمولی کشیدگی پیدا ہو چکی ہے۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل نے بھی آج حماس کے اہداف کو نشانہ بنایا۔ حالیہ مہینوں کے دوران دونوں جانب سے ایک دوسرے پر حملے اور تشدد کرنے کے یہ بدترین واقعات ہیں۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے بتایا ہے کہ گزشتہ رات غزہ کی طرف سے اسرائیل پر داغے گئے راکٹوں کے جواب میں غزہ میں زیر زمین انفراسٹرکچر راکٹ لانچرز کو نشانہ بنایا۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج نے کہا تھا کہ غزہ سے جنوبی اسرائیل کی طرف داغے جانے والے راکٹوں کی وجہ سے متعدد اسرائیلی خاندانوں کو خصوصی محفوظ مقامات میں پناہ لینی پڑی۔ اس کے علاوہ کچھ راکٹ اسرائیلی علاقوں میں پہنچنے سے پہلے ہی فضا میں پھٹ گئے، جبکہ دیگر کو آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم نے ناکارہ بنا دیا۔ اس کے علاوہ یروشلم کے مفتی اعظم شیخ محمد بن حسین نے کہا ہے کہ پولیس اور ناآبادکاروں کی جانب سے یروشلم میں فلسطینیوں پر حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ حماس کے یکے بعد دیگر تابڑ توڑ مزید حملوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ تل ابیب کی ایئر سپیس اس وقت بند کر دی گئی ہے۔ حماس کے لشکر کا تل ابیب پر مزید حملے کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے اپنی ٹویٹ میں بتایا ہے کہ غزہ سے اسرائیل کی جانب داغے گئے ایک راکٹ کے جواب میں اسرائیلی جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹروں نے غزہ کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ غزہ سے اسرائیل کی جانب داغے گئے ایک راکٹ کے جواب میں اسرائیلی جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹروں نے غزہ کو نشانہ بنایا۔ یروشلم پوسٹ کے مطابق جنوبی شہروں بیت شعبہ دیمونا کے درمیانی علاقوں میں راکٹ الارم بجا دیا گیا۔ البتہ اسرائیلی فوجی ریڈیو کا کہنا ہے کہ زیر محاصرہ غزہ میں اسرائیل کی طرف سے کسی قسم کا راکٹ حملہ نہیں کیا گیا۔ ذرائع اثنا متعدد عالمی اداروں کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ تل ابیب حکومت سے منسوب جوہری اسلحے کی تنصیبات دیمونا شہر کے قریب ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ خطرناک ترین جنگی کارروائیاں مزید تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بدھ کی شام کو غزہ سے ایک راکٹ جنوبی اسرائیلی شہر صدورت کے ایک جباق میں گرا، لیکن اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسرائیل نے الصبح وسطی غزہ پر جوابی حملہ کیا، تقریباً 1 درجن راکٹ داغے، جس کے بعد فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس کی جانب سے اسرائیل کی جانب 4 راکٹ داغے گئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس کی جنگی طیاروں نے غزہ میں ایک عسکری چوکی اور ایک سرنگ میں قائم کمپلیکس کو نشانہ بنایا، جہاں راکٹ انجنوں کی تیاری کے لیے خام کیمیائی مواد موجود تھا۔ غزہ پر حکمرانی کرنے والے حماس نے کہا ہے کہ اس نے اسرائیلی طیاروں پر زمین سے فضا میں مار کرنے والے راکٹوں سے فائر کیے۔ یہ تازہ ترین جھڑپ ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان تقریباً 1 ماہ سے تنازع کا مرکز بنا ہوا ہے۔ حماس اور اسرائیلی فورسز کے درمیان
ہونے والی اس تازہ ترین جھڑپ سے چند گھنٹے قبل اسرائیلی پولیس نے انتہائی شدت پسند یہودیوں کے ایک ہجوم کو مشرقی یروشلم کے پرانے شہر میں مسلم اکثریتی علاقوں تک پہنچنے سے روک دیا تھا۔ پولیس نے یہ قدم 4 ہفتوں سے جاری جھڑپوں کے بڑھتے ہوئے تشدد کو ختم کرنے کے مقصد سے اٹھایا تھا۔ ان جھڑپوں میں اب تک کم از کم 36 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ گزشتہ برس میں انتہائی کٹر مذہبی یہودیوں کی جانب سے پرانے شہر میں مظاہروں کے لیے اس طرح کی اپیل کی گئی جس میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہوا اور 11 روز جنگ میں تبدیلی ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ شدت پسند یہودی مظاہرین اسرائیل پر پرچم لہراتے ہوئے جمع ہوئے اور میں کچھ عرب مادہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس کے علاوہ بن گویر ایجنسی نے کہا ہے کہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں آرام سے بیٹھنے والا نہیں ہوں۔ اس کے جواب میں حامیوں نے بینٹ گھر جاؤ کے نعرے بلند کیے ہیں۔ فلسطینی اور اسرائیلی اربوں نے مارچ کی آخر میں اپریل کے اوائل میں اسرائیل میں 4 حملے کیے جن میں 14 افراد ہلاک ہوئے۔ اس سے قبل اسرائیل نے کہا تھا کہ پیر کی رات کو اسلام آباد گروپ حماس کے زیر کنٹرول انکلیو سے جنوبی اسرائیل میں ایک راکٹ فائر کیا گیا۔ ابھی تک کسی بھی گروپ نے اس راکٹ فائر کیے جانے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، تاہم اسرائیل نے اس کا الزام حماس پر عائد کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 1000 راکٹ غزہ کی پٹی سے اسرائیلی علاقوں میں داغے گئے۔ راکٹ کو آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم نے روک لیا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا تھا کہ راکٹ تل ابیب کے قریب سمندر میں گر کر تباہ ہو گئے۔ اس بیان کے چند گھنٹوں کے بعد اسرائیلی فضائیہ نے غزہ پر بمباری کی، پھر ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ اس کارروائی میں حماس کے لیے ہتھیار تیار کرنے والی ایک فیکٹری کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے حالیہ دنوں میں مشرقی یروشلم میں متعدد بار اس مقدس مقام کے آس پاس چھاپے مارے ہیں، سینکڑوں فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے۔ حماس نے خبردار کیا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے احاطے میں ہونے والے کوئی بھی واقعہ ایک سرخ لکیر ہوگا۔ فلسطینی مسلمانوں نے اسرائیل پر الاقصیٰ کے علاقے میں تجاوزات کا الزام لگایا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ فلسطینی مظاہرین سیاسی مقاصد کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں اور پاس اور مرنے والے یہودیوں کی آمد و رفت میں خلل ڈال کر روکنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے حوالے سے ممکنہ طور پر منگل کے روز یہ ایک اجلاس طلب کرنے والی ہے تاکہ بڑھتے ہوئے تشدد کا جائزہ لے سکے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اسرائیلی علاقوں میں داخل ہونے کے لیے سرنگوں کا استعمال کرنے سے روکے گی۔ اسرائیل نے 7 دسمبر منگل کے روز اپنی سرحد کے ساتھ محصور غزہ پٹی کے آس پاس ایک بہترین حفاظتی رکاوٹ کو مکمل کرنے کا اعلان کیا۔ یہ نئی آہنی دیوار جدید سینسر سے لیس ہونے کے ساتھ ساتھ سرنگوں کو استعمال کے بعد رکھا جا سکے، اور کہا جا رہا ہے کہ خطرناک ترین جنگی کامیابیاں سامنے آنے کا فیصلہ کر چکی ہیں۔